آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کی زندگی امتحانوں سے بھری تھی، لیکن ہر امتحان کے بعد اللہ نے ان کو عزت اور کامیابی دی۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور نیک دل تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا عجیب خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کی حسد اور سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سازش کی، وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ سوچے، ایک معصوم بچہ، اندھیرا کنواں، تنہائی، لیکن یوسف علیہ السلام کا یقین مضبوط تھا، اللہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی اور یوسف علیہ السلام اس رسی کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہیں غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا گیا۔ مصر میں ایک عزیز نے انہیں خرید لیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز کی بیوی نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف کیا اور منع کر دیا۔ جھوٹے الزام لگائے گئے اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جس گناہ سے بچنے کی سزا ملی، وہ جیل چلے گئے، لیکن جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کو اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ تب کسی نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال سخت قحط کے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ سوچئے، جو کنویں میں ڈالا گیا، جو غلام بنا، جو جیل گیا، وہی آج مصر کا سب سے بڑا افسر بن گیا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہیں پہچان نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آخر ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کی۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ آخرکار ان کے والد اور بھائی سب مصر آ گئے اور ان کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ 11 بھائی، ماں باپ سب عزت کے ساتھ ان کے سامنے جھک گئے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے، حسد انسان کو
اندھا کر دیتا ہے،